آپ دبا کیا جس وقت جنگ احد کو صحابہ فارغ ہو کے واپس آئے، اس جنگ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ جیسے جلیل القدر صحابہ، حضرت مصعب بن عمیر جیسے صحابی، حضرت حنظلہ جیسے اسر الملائکہ جنہوں کی شادی ہوئی پہلی رات سے، ایسے صحابہ شہید ہوئے تو یقیناً صحابہ کرام پڑھائی کر رنج سی دل کے اندر غم کا سی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جدو واپس آئے مدینے کے اندر، دن بدن افسردہ، دن بدن خستہ حالت، دن بدن طبیعت کے اندر بے چینی۔ ایک دن آقا نے پوچھا کہ علی کیوں پریشان ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ میرے ساتھی حضرت حنظلہ بھی شہید ہو گئے، یا رسول اللہ میرے ساتھی حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے، لیکن آقا اللہ نے مینو ایک نعمت نہیں عطا فرمائی۔ حضرت علی اس غم کے اندر سن، انہوں نے حالت خستہ افسردہ نظر آنے سن، طبیعت کے اندر بے چینی۔ آقا نے پھر فرمایا کہ علی تو صبر کر، وہ وقت آئے گا کہ جدو تیرے پیر کو لے کے داڑھی تک تیرے جسم سے خون ہوئے گا، تینوں اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، اس شہادت عظیم جب تو جان پیوے گا۔ اور یہ غزوہ احد کدو پیش آئے؟ جنگ احد 3 ہجری کے اندر جدو صحابہ جنگ احد تو واپس آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کی علی دور خلافت نہیں آئی۔ حضرت علی کا وصال کدو ہوئے؟ 40 ہجری کے اندر 17 رمضان مبارک میں آقا 3 ہجری کے اندر فرما رہے ہیں علی صدیق کی خلافت نہیں آئی، عمر کی خلافت نہیں آئی، جناب عثمان غنی کی خلافت نہیں آئی، جناب مولا علی کی خلافت نہیں آئی۔ نکاح نبوت کا ایک کمال ہے کہ رب کی عزت کی قسم ہے 37 سال بعد ہونے والا واقعہ آقا پہلے ارشاد فرما رہے ہیں، علی 37 سال بعد شہادت ہوئی ہے۔ مولا علی کی شہادت 40 ہجری کے اندر ہوئی، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے 4 سال 8 مہینے 9 دن اپنی خلافت میں قائم رہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جدو آقا کو پتہ ہے کہ امت کے اندر میرے کس صحابی کو کس طرح شہید کیتا جائے گا، آقا کی نگاہ نبوت کے جلوے دیکھ رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم 3 ہجری کے اندر آقا کے سامنے عرض کر رہے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جنگ احد کا واقعہ 3 ہجری کے اندر پیش آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر 2 سال کچھ مہینے آپ نے خلافت سنبھالی، جناب عمر فاروق نے 10 سال آپ نے بھی خلافت فرمائی، جناب عثمان غنی نے بھی کم و بیش 10 سال خلافت فرمائی، جناب مولا علی نے بھی 4 سال کچھ انہیں خلافت فرمائی۔ اس کے بعد آخری زندگی کے اندر، زندگی کے آخری مراحل میں ہونے والا واقعہ آقا 37 سال پہلے بیٹھ کے اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اگر نگاہ نبوت کا ایک کمال ہے تو مصطفیٰ کی شہادت کی یاد ہے۔ کئی بندے ترستے پھرتے جو کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسا ہی ہے، اللہ نے نبی کو بھی بشر بنایا، ہمیں بھی بشر بنایا، لیکن آپ کا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھنا ہوں تسی نہیں دیکھتے، جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے تسی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کا فرماتے ہیں کہ اگر نبی تیرے جیسا ہوتا تو معاذ اللہ پھر آج سے 37 سال ہونے والا بات واقعہ کو ارشاد کرتا۔ نبی اور غیر نبی کا یہ فرق ہے کہ نبی قیامت کے حال و احوال، عالم برزخ کے حال اپنے صحابہ کو اپنی سہری زندگی میں سنا رہے ہیں۔ یہ نبی اور غیر نبی کا فرق ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کہہ دے آپ کو فرماتے ہیں کہ نہیں آرام آلہ ترنا، جو میں دیکھ رہے ہو تسی نہیں دیکھ رہے تھے، آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں پڑھیا، آقا نماز پڑھا رہے سن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پیچھے نماز ادا کر رہے سن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ اپنی نماز درست کر۔ آقا پہ ہی جان دیں، یہ تو 37 سال کا واقعہ ہے، لیکن آؤ اس کو کے چلنے ہوں۔ بخاری شریف اٹھاؤ، کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی مولوی ہوئے، چاہے شیعہ ہوئے چاہے دیوبندی
بندی ہوئے، چاہے بابی ہوئے، چاہے اہل سنت ہوئے، کسے مکتبہ فکر دا بندہ بخاری شریف کی حدیث کو رد نہیں کرے گا. ہر بندہ بخاری کو مندے، بخاری شریف کی حدیث پاک موجود. غزوہ احد کے اندر ایک انصاریہ عورت کا بیٹا شہید ہو گیا. آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیاں، یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا غزوہ بدر کے اندر. یا رسول اللہ وہ جنت کے اندر ہے یا دوزخ کے اندر ہے؟ اگر وہ جنت کے اندر ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کراں، اگر وہ دوزخ کے اندر ہے تو میں پھر نوحہ کراں، میں پھر اپنے نانا کو بیٹا. آقا فرماتے ہیں علیکم الصبر والشکر کہ تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر کہ تیرا بیٹا جنت کے اندر اعلیٰ مقام، جنت الفردوس کے مقام پہ. آلے جنت کسی نے دیکھی نہیں، لیکن نبی کی نگاہ کے نبوت ایک جلوے دیکھ رہی ہے. نبی صحابہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ وہ جنت کے اندر ہے. وہ جنت کس جگہ تے؟ 7ویں آسمان کی جنت ہے. اس مقام پہ ذرا بولو 7ویں آسمان، عرش کی جنت